السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. گرامی قدر صاحب اصحاب فضل و علم، مشائخ کرام، اساتذہ کرام اور عزیز القدر بڑے اور چھوٹے طلباء کرام، ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آپ حضرات کا چناؤ کیا ہے ایسے عمل کے لیے اور ایسے راستے کے لیے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ تھا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے آپ جیسے نوجوان ہیں، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہے، کوئی راستوں میں اور چوراہوں پہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے. مختلف قسم کے لوگ ہیں. کوئی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو چن چن کر مختلف بستیوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف گھروں سے آپ کو چنا تاکہ آپ وہ علم حاصل کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے. آپ اس منہج پر چلیں اور اس مشن کو سیکھیں اور پھر اس کو زندہ کریں جو مشن انبیاء کا تھا، اور خصوصاً
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس مشن کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا کرم کیا ہے، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے مسنون خطبے کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور اس لیے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ جتنا اللہ کا شکر کریں گے اس نعمت پر کہ اللہ نے آپ کا انتخاب خوبصورت کیا ہے، اس پر آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، تو اللہ ذوالجلال آپ کے علم و عمل میں اور اضافہ فرماتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں جس مشن کے لیے اللہ نے چنا ہے اس کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے موانع اور عقبات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشن حاصل کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسا بننا چاہیے، اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جس راستے پر چلتے ہیں علی وجہ البصیرت چلیں، سوچ سمجھ کر چلیں، اور اس کو پہچان کر چلیں کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ امن والا راستہ ہے، کوئی خطرہ اور کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہیں۔ جب راستے کو پہچان کر آدمی چلتا ہے کہ اس میں آداب کیا ہیں اور اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، تو پھر اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس مشن کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنی نیت یہ بنا لیں، کوئی اپنی منزل کا تعین کر لیں کہ ہم نے جس میدان کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے یہ بغیر اخلاص نیت کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور پہچان لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جو علم سیکھیں گے وہ کس لیے سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہم عموماً کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ جی ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑی سی آپ وسعت دیں کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ علم سیکھنا فرض بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے علم سیکھنے کا حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، علم سیکھنے کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جب یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز فرض ہو گئی تو یہ نماز کی طرح یہ عبادت بن گئی۔ اب عبادت کی نیت سے اور فرض ادا کرنے کی نیت سے ہم نے علم سیکھنا ہے، ایک نیت،
دوسری نیت کہ ہم نے اس لیے علم سیکھنا ہے کہ جو ہمارے اوپر اللہ کے حقوق اور فرائض ہیں ان کو ہم ادا کر سکیں، اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، توحید کیا ہے، نہ عقائد کا علم ہو، نہ اعمال کا، نہ اخلاق کا علم ہو، تو ہم ان کو ادا کیسے کریں گے؟ اس لیے دوسری نیت آپ نے کیا کرنی ہے کہ ہم اس لیے علم سیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے اوپر زندگی کے تمام شعبوں میں جو بھی اخلاق اور عقائد، آداب، فرائض، واجبات، زندگی کے سارے شعبوں میں جو کچھ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کر سکیں، اس لیے کہ علم کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو علماء کرام نے، یا جو آپ ماشاءاللہ علماء ہیں عزیز طلبہ میں، امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ ترجمۃ الباب جو کتاب العلم میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ آپ لکھ لیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر بات سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم سیکھو، بولنے سے پہلے سیکھو کہ ہم یہ بول بول کر اللہ سے جنت لے سکتے ہیں اور ایک بول بول کر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی گر سکتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ صرف ایک بول بولتا ہے، یبتغی بہا رضوان اللہ، اور اس سے وہ اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی رضا اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا بندہ ایک جملہ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، تو اللہ ذوالجلال اس کو 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ تو باب العلم قبل القول والعمل، اسی طرح عمل ہے، جون سا عمل آپ کریں گے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا۔ تو نیت کا دوسرا حصہ کیا ہوا کہ ہم اس لیے علم پڑھ رہے ہیں کہ اپنے اوپر جو آداب، واجبات، حقوق، عقائد، یہ سب چیزیں ہم ادا کر سکیں۔ اور نیت کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ نیت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اس لیے علم سیکھ رہے ہیں کہ اس علم کو آگے سکھائیں گے، آگے پہنچائیں گے۔ سیکھنا اور آگے سکھانا، قرآن کو پڑھنا اور آگے پڑھانا، یہ اس امت کا فرض ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کا فریضہ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اگر خود ہی علم نہ ہو تو آپ یہ فریضہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ ہم اللہ کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھی راستہ ہے اور جتنے میرے متبعین ہوں گے سب کا یہ راستہ ہے، سب کا یہ راستہ ہے، لیکن اعلیٰ بصیرہ، بصیرت پر۔ تو ہم یہ علم کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ جو تیسری وجہ ہے، جو نیت ہونی چاہیے
کہ ہم انشاءاللہ یہ اللہ کی عبادت کو ادا کرتے ہوئے پہلی نیت، دوسرا خود اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے اور فرائض ادا کرنے کے لیے، اور تیسرا اس کو آگے سکھانے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ جب علماء تیار ہوں گے، دعات تیار ہوں گے، اور دین کا دفاع کرنے والے علم سے تیار ہوں گے تو وہ دعوت دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے محترم مولانا عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، اللہ ذوالجلال نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے ہمارے لیے، ایک نعمت ہے کہ جہاں وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہاں وہ دین کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے اپنے عقائد کا دفاع، ایمان کا دفاع، اور لوگوں کے عقائد کا دفاع، اور جو باطلین ہیں، مبتلین ہیں، اور دوسرے جو باطل پرست لوگ ہیں ان کا رد کرنا اچھے طریقے سے۔ کیا یہ علم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک فرض ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دعوت کے ساتھ ساتھ مجادلہ بھی ہو۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دعوت کے ساتھ ساتھ مجادلہ بالحسنہ، بالاحسن۔ اور اس میں علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اس لفظ پر آپ غور کریں کہ جس کو گفتگو کا سلیقہ نہ آتا ہو، جو مخالفین کے شکوک اور شبہات کا رد نہ کر سکتا ہو، اس کو اس میدان میں اترنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وَجَادِلْهُمْ نہیں کہا کہ بھئی کود پڑو، بلکہ کہا بالاحسن۔ اگر احسن کے ساتھ رد کر سکتے ہو تو پھر مناظرے میں جاؤ، پھر مجادلے میں اترو۔ اگر احسن کے ساتھ رد نہیں کر سکتے ہو تو خاموش ہو جاؤ اور دوسرے کو آگے کرو۔ یہ ساری نیتیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ آپ نے طلب علم کے لیے نیت کرنی ہے، اور نیت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین بھی اس حدیث کو مشکوٰۃ المصابیح میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کس حدیث کو ذکر کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اخلاص نیت کے جو شعبے ہیں وہ آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز، جب آپ نے اس میدان میں قدم رکھ لیا ہے اور اس راستے پر چل پڑے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی توفیق سے خالص نیت کر کے چل پڑے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، حرص آپ کے اندر ہو، حرص سبق کو پڑھنے کی، کلاس اٹینڈ کرنے کی، مطالعہ کرنے کی حرص ہو، اور اس کے لیے راحت کو قربان کرنا پڑے گا۔ آج کل سب سے بڑا وقت کا ضیاع بلکہ افساد کا سبب یہ ٹچ موبائل ہے۔ میں عزیز طلباء سے یہ گزارش کروں گا، ویسے تو اساتذہ کی طرف سے بھی آپ کو نصیحتیں ملتی رہتی ہیں اور کچھ پابندی بھی ہوگی، میں اس کی یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب تک
طلب علم کی زندگی میں ہیں، آپ اس کا استعمال ہی چھوڑ دیں اور خاص ایک وقت صرف مقرر کریں کہ کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، کوئی آیت آپ نے تلاش کرنی ہے، کوئی تفسیر تلاش کرنی ہے، وہ پہلے نمبر پر تو کتابوں میں آپ تلاش کیا کریں۔ آج کتابوں سے ہمارا جو واسطہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور فٹ وہ کوئی نہ کوئی لفظ لکھا اور نکالا، کہا ہاں جی یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں ایمرجنسی کے لیے تو اس کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن کتابوں کے ساتھ تعلق اگر ختم ہو جائے گا تو پھر آپ علم کا رسوخ اور پختگی آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گی۔ یہ صرف آپ ٹچ موبائل والے عالم اور مولوی صاحب بن جائیں گے، لیکن ایک محقق اور راسخ فی العلم اور علماء ربانیین میں پھر وہ شمار نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ اس کے لیے محنت کریں، اور آپ کی جو اس وقت عمر ہے، میرا خیال ہے کہ یہ عمر آپ کی وہ خوبصورت عمر ہے کہ اس سے بہتر وقت شاید آپ کو آگے زندگی میں نہ مل سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ آپ لکھیں اور اس کو یاد رکھا کریں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ تنکیر تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، ہکذا ہے شیخ، ورضوان من اللہ اکبر، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں اور احسان اللہ کے ایسے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اکثر لوگ اس کا حق ادا کرنے میں گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک تو صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ جو اس وقت آپ کی صحت ہے، جو ایام اس وقت آپ کے گزر رہے ہیں، اس سے بہتر صحت کیا جب آپ 60-70 سال کے ہو جائیں گے اور کئی امراض لاحق ہو جائیں گی، اس وقت کا آپ انتظار کریں گے؟ جی ہم بعد میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ التسویف من الشیطان، یہ جو ہوتا ہے نا سوف التسویف، کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں مطالعہ کر لیں گے، پھر کر لیں گے، یہ شیطان کی طرف سے۔ جتنی صحت اس وقت آپ کی ہے، آپ کتنا پڑھ لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو نیند بھی بڑی راحت کی آتی ہے، اور پھر آپ کو کوئی مصروفیت نہیں، فراغت ہی فراغت ہے، اور ہر چیز آپ کو مہیا ہو رہی ہے اپنی اسی بلڈنگ کے اندر بھی، کھانا ہے، پینا ہے۔ ورنہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ آپ اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو بالکل فارغ کر کے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے اساتذہ، آپ کے مدرسے کی انتظامیہ، آپ کے خزانچی، آپ کے جتنے لوگ ہیں سب کو آپ کا خادم بنا دیا۔ نہ بجلی کے بل کا کوئی آپ کو فکر ہے،
نہ کھانا کہاں سے آئے گا یہ فکر ہے، ضروریات کہاں سے آئیں گی نہ آپ کو یہ فکر ہے۔ کیا اس سے بڑی فراغت زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو ابھی بچوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ ورنہ کئی محدثین کہتے ہیں، محدثین سے یہ بچے خوش ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ، محدثین کہتے تھے، امام سفیان، امام الاعمش سلیمان بن مہران الاعمش کچھ احادیث سن کر آتے ہیں کہ چلو گھر جا کر لکھ لیں۔ ابھی دروازے پر پہنچتے ہیں تو بیگم صاحبہ کی آواز آتی ہے کہ نرید البصل، کہ ہنڈیا پکانے کے لیے، ہنڈی سالن پکانے کے لیے تو بصل، یہ پیاز بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسی فکر پڑی جب بیگم صاحبہ کی آگے سے آواز آئی کہ بھئی سالن پکانے کے لیے تو یہ پیاز بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ ایسی فکر پڑی مجھے، وہ پیاز کی فکر پڑ گئی، اور جو حدیث میں سن کر آیا تھا کہ گھر جا کر لکھوں گا وہ حدیث بول گئی۔ لیکن آپ کے کتنے خادم اللہ ذوالجلال نے بنائے۔ آپ کے اساتذہ کو فکر ہے کہ ہمارے بیٹوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، آپ اس کو اللہ کا احسان نہیں سمجھتے؟ آپ کی انتظامیہ کو فکر ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، اب اس سے بڑی فراغت آپ انتظار کر رہے ہیں کہ شادی ہو اور ماشاءاللہ 5-6 بچے ہو جائیں، اور پھر آپ کہیں چلو جی پھر اس وقت ہم مطالعہ کریں گے اور اس وقت راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھیں گے۔ نہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اب اس عمر اور اس وقت سے بڑھ کر شاید پوری زندگی آپ ترستے رہے۔ اب ہم ترستے ہیں کہ جب ہم طالب علم تھے اور پڑھتے تھے کہ کاش کہ وہ وقت ہمیں مل جائے کہ کوئی فکر نہ ہو سوائے پڑھنے پڑھانے کی۔ تو اس لیے آپ محنت، العلم لا يعطى العلم براحت الجسد، جسم کی راحت کے ساتھ اور تنعم کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور علم کے آداب میں ایک یہ بھی بنیادی بات ہے کہ آپ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا تقوی اور ڈر نہ ہو، جس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، اس دل پہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے علم کا یہ نور نازل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اخلاق اچھے بنائیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ بڑے واقعات ہیں اساتذہ کے احترام میں، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں صرف عرض ہی کر رہا ہوں، ذکر ہی کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بتاتا۔ اساتذہ کا احترام کیا کریں، اور یہ خوف سے نہیں بلکہ ادب سے، محبت سے۔ دیکھیے ایک ڈر ہوتا ہے، جس طرح انسان سانپ سے ڈرتا ہے، انسان مار سے ڈرتا ہے، لاٹھی سے ڈرتا ہے۔ ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو محبت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کا کیا معنی ہے اللہ سے ڈرو؟ کہ جس طرح ہم کسی بندوق سے ڈرتے ہیں، پسٹل کی گولی سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں اور شیر سے ڈرتے ہیں، ان سے خوف آتا ہے اور ہم بھاگتے ہیں وہاں سے، تو کیا یہ معنی ہے اتقوا اللہ؟ نہیں۔ اللہ کی عبادت میں کیا ہے
محبت، اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی خشیت اور خوف اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کہیں روٹھ نہ جائے، ڈریں کہ اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے فرائض پر عمل کریں کہ ہم سے روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ناراضگی کا ڈر ہے، اس کے روٹھنے کا ڈر ہے۔ تو اساتذہ کا آپ ادب اور احترام کریں محبت سے، تعظیم سے، کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہمارے استاد ہم پر ناراض ہو جائیں، ادب کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح سب بڑوں کا ادب احترام کریں، انتظامیہ کا ادب اور احترام کریں۔ میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک شیطانی چال ہے اور شیطانی وار ہے بہت بڑا۔ کیا کہ جس جامعہ یا مرکز مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں نا، ان اساتذہ کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اور انتظامیہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور اس مدرسے کی شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں، انتظامیہ کی شکایتیں بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہمیں شکریہ کا اور دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی۔ بھئی آپ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں ایک دفعہ سعودی عرب گیا، مدینہ منورہ میں، تو وہاں طلباء سے مجلسیں ہوتی رہیں۔ تو اب طلباء کی کیا حالت تھی کہ بہت سے طلباء سے یہ شکایتیں سن رہا تھا کہ جامعہ اسلامیہ ہمیں فلاں سہولت نہیں دیتا، وظیفہ کم ہے، اور اپنی عائلات کو یعنی بیوی اور بچوں کو لانے کی سہولت نہیں دیتا، والدین کا ویزا نہیں دیتا۔ اس طرح کی شکایتیں میں سنتا رہا طلباء سے۔ جب ایک پروگرام میں کہنے لگے جی آپ کچھ ہمیں نصیحت کریں، سارے طلباء اکٹھے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز سامنے رکھی، میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دیہاتوں میں رہتے تھے، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ ہمیں یہ موقع دے گا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں گے اور وہاں بیٹھ کر علم سیکھیں گے۔ اتنی استطاعت نہیں تھی، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے۔ آپ میرے بیٹے ذرا اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو غور کریں اور زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس میں آپ کے گاؤں کے مولوی صاحب یا قاری صاحب جنہوں نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو الف با تا ثا پڑھایا ہے نا، وہاں سے ابتدا ہوئی اس علم کی، وہاں سے ابتدا ہوئی۔ اگر آپ کو قاعدہ نہ پڑھایا جاتا، آپ کو قرآن نہ پڑھایا جاتا، آپ کو مدرسہ تحفیظ القرآن میں داخل کر کے قاری صاحب آپ کو حفظ نہ کراتے، یا کسی بھی درس نظامی یا جامعہ میں داخل ہو کر آپ دین کا علم نہ پڑھتے، سند اور ڈگری نہ ملتی، تو آپ مدینہ یونیورسٹی کیسے پہنچتے؟ اور پھر ان کا احسان دیکھیے۔ میں نے ہمارے اساتذہ اللہ ذو الجلال ان کی قبر کو منور فرمائے، اساتذہ میں حضرت حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے خود اپنی سوانح عمری مختصر لکھی ہے، اور جب اساتذہ کا نام لکھا نا، ہماری تو عادت ہے نا کہ ہم بڑے بڑے اساتذہ کا نام لکھتے ہیں، جی فلاں محدث عصر سے ہم نے پڑھا ہے، فلاں جو بہت بڑا عالم تھا فلاں سے ہم نے پڑھا ہے، لیکن قاری صاحب کا نام نہیں لکھتے، جس نے ناظرہ پڑھایا ہو اس کا نام نہیں لکھتے، اور جس نے اسکول میں پرائمری تک ہمیں پڑھایا ہو اس کا نام نہیں لکھتے۔ لیکن میں نے ان کی تحریر جب دیکھی
واقعتاً وہ اللہ کے ولی تھے، واقعتاً علم کا چلتا پھرتا وہ نور تھے کہ جو علم کہتا ہے ویسے انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا تھا۔ ویسے تو انسان ہے، بڑی بھول ہو جاتی ہے۔ جب میں نے ان کی لکھی ہوئی سوانح عمری دیکھی تو انہوں نے کیا لکھا تھا کہ میں نے کپڑے سلنے کا جو طریقہ ہے یہ فلاں درزی میرا استاد ہے، اور سکول میں نے پرائمری تک پڑھا تو اس میں مجھے فلاں استاد نے پڑھایا تھا، اور مجھے قاعدہ جو پڑھایا قرآن مجید ناظرہ، ہم تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کبھی ناظرہ پڑھانے والے استاد کا بھی نام لیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا، وہ تو بنیاد رکھی۔ اور کیا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یشکر الناس، کیوں بیٹا یاد ہے نا یہ حدیث، اس کو یاد کر لو اس حدیث کو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرے؟ تو کیا کیا کریں؟ شکر ادا کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، کیا کہا کریں؟ جزاک اللہ خیرن۔ یہ جملہ سیکھ لیں اس کو۔ کوئی آپ کو پانی پکڑاتا ہے تو آپ کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ کو بچے کچھ کھانا کھلاتے ہوں گے تو آپ کیا کہا کریں؟ جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آداب ہیں۔ تو خیر انہوں نے اپنے چھوٹے اساتذہ سے لے کر سب سے بڑے استاذ اس دور کے محدث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اور مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے استاد تھے۔ پھر ان کے نام لکھے آخر میں آ کر، اور ابتدا کہاں سے کی؟ سکول سے، اور درزی کے نام سے کہ مجھے اس نے کپڑے سلنے سکھائے تھے۔ یہ اخلاق ہے۔ اور میں نے طلبہ سے کہا کہ یہاں آپ پڑھے، پھر سعودی عرب آپ نے کاغذ بھیجے کہ ہم نے وہاں پڑھنا ہے، اور سعودی عرب نے کیا کیا کہ آپ کو داخلہ دیا، آپ کو ٹکٹ بھیجا، آپ کو رہائش دی، آپ کو گاڑیاں دیں کہ آپ 3 نمازیں 2 نمازیں مسجد نبوی میں جا کر پڑھیں، وہاں کے آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی بنیں اور پی ایچ ڈی تک پہنچے، اور پھر شکوے کہ جی یہ ہمیں ہمارے امی ابو کا ویزا نہیں دیتے، ہمیں بچوں کو لانے کے لیے سہولت نہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں دیتے، ان کے پھر بھی شکوے کریں۔ ہر کام وہ مفت مہیا کریں۔ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے بیوی بچوں کو بھی ہم منگوائیں گے؟ انہوں نے کوئی آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے والدین کو بھی منگوائیں گے؟ انسان کی حرص ہے کہ جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور کوئی شکریہ نہیں۔ تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ اتنا بڑا اخلاق ہے، اتنا بڑا ادب ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا احترام کیا کریں اور ان کا شکریہ ادا کیا کریں، انتظامیہ کا احترام کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ جو چھوٹے طلبہ ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اتنا آداب، باریک چیزوں کا احساس، یہ احساس کی بیداری کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ویسے میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، کہ جب چھٹی ہوتی ہے اور کچھ ساتھی جا کر کمروں میں لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں رات کو، اور کچھ ہیں کہ وہ بعد میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں،
تو آپ جب کمرے میں جاتے ہیں اور لائٹ بند کر کے ساتھی پہلے جا کر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو آپ کمرے میں داخل ہونے کے آداب جانتے ہیں؟ ایک طریقہ تو ہمارے طلباء کا یہ ہوتا ہے، چونکہ میں بھی طالب علموں میں رہتا ہوں اس لیے میں طالب علموں کی بات کرتا ہوں، عام آداب اور اخلاق ہمارے پاس نہیں ہیں، عموماً ہمارا یہ حال ہے، لیکن ہمارے مخاطب چونکہ ہمارے بیٹے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب کمرے میں جائیں تو آپ کے کچھ ساتھی سوئے ہوئے ہوں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے، مطالعہ کرتے کرتے، تو آپ کمرے میں جائیں تو ٹھک جا کر نہ دروازے کو ماریں اور کھولیں، اور پھر کیا کریں کہ اونچی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جو لائٹیں ہیں نا اگر بند ہیں تو ٹچ کر کے ساری لائٹیں چلا دیں۔ کیوں بھائی؟ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ اور ادب ہے جو ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ ادب ہماری امی جان بیان کرتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ طریقہ سن لیجئے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کچھ ہمارے ساتھی پہلے اندر جا کر لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہوں گے، تو پھر آپ آہستہ سے دروازہ کھولیں، آہستہ دروازہ کھولیں اور لائٹ نہیں جلائیں، اور السلام علیکم بھی کہیں گے تو اونچی نہیں کہیں گے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کتابوں میں، آپ کے اساتذہ نے آپ کو پڑھائی کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہمارے کمرے میں آتے ہیں نا تو آہستہ دروازہ کھولتے اور السلام علیکم کہتے تو صرف اتنا اونچی آواز سے کہتے کہ اگر ہم جاگ رہی ہوتی تو سن لیتی، اور اگر ہم سوئی ہوئی ہوتی تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی، ہم جاگتی نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھ رہے ہیں ان خواتین کا جو آپ کی بیویاں ہیں، اور وہ بیویاں ہیں کہ جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، اور آپ ان سے محبت کرنے والے، لیکن آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں کہ آہستہ دروازہ کھولیں، اور آپ جب کمرے میں جائیں تو لائٹیں نہ جلائیں کہ ہمارے کچھ ساتھی سوئے ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہ احساس ہوگا، وہ پریشان نہ ہوں، اور اونچی آواز سے بولے نہیں، بلکہ کچھ ساتھی سوئے ہوتے ہیں اور دوسرے دو باہر بعد میں جاتے ہیں نا تو وہ آپس میں اونچی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ احساس رکھیں کہ بھائی ہمارے بھائی سوئے ہوئے ہیں، اور ہم اونچی باتیں کریں گے تو ان کی نیند خراب ہوگی، نیند میں خلل ہوگا، باتیں کرنی ہے تو باہر باتیں کریں۔ یہ آداب آپ اختیار کریں اور ایسا ماحول بنائیں کہ جو خوبصورت ماحول ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ آئے، تکلیف دے کر آپ خوش نہ ہوں بلکہ پریشان ہو کر معذرت کریں۔ اور کون سے آداب؟ سچ بولیں اور وعدے کی پابندی کریں، اور کن چیزوں سے بچیں، موانع کیا ہیں، اور عوائق، علم کے عوائق وہ کیا ہیں۔ جھوٹ بولنے والا منبر رسول کا وارث نہیں ہو سکتا،
جھوٹ بولنے والے کے دل پر اللہ کی طرف سے اس علم کا اور اس نور کا القاء نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک طالب علم ہو، عالم ہو، جس کے لیے ساری مخلوق کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ ان کے لیے استغفار کرو اور دعائیں کرو، اتنا پروٹوکول دیا، اتنا پروٹوکول دیا کہ چیونٹیوں کی بھی، ذرات کی بھی، مچھلیوں کی بھی، ساری مخلوق کی اور لا تعداد فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ جو قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں نا، ان کا میں نے انتخاب کیا ہے، تم ان سب کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اور اللہ ذوالجلال خود ملائے اعلیٰ میں، خاص اپنے درباری فرشتوں میں اس کا ذکر خیر کریں اور اس کی ثنائے جمیل کریں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، هو الذی یصلی علیکم، یصلی ان اللہ وملائکتہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، یصلون صلی اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر صلاۃ بھیجیے۔ تو صلاۃ کا معنی کیا ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہو؟ جی اچھا ادھر سے بول رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ بثناء الجمیل وذکرہ عند الملأ الاعلیٰ، کہ جس بندے پر اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال فرشتوں کے ہاں، ملائے اعلیٰ کے ہاں اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا پروٹوکول لینے والے، پھر ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، وعدہ خلافی کی عادت ہو، اور امانت میں خیانت کی عادت بن جائے، چوری کی عادت بن جائے، گالی دینے کی عادت بن جائے، اپنے ساتھیوں کو تکلیف دینے کی عادت بن جائے، امانت میں خیانت کبھی نہ کریں۔ یہ جو ہم محدثین کی احادیث پڑھتے ہیں، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، میں صرف ایک واقعہ سنا کر بات آگے چلاتے ہیں کہ آپ نے نام سنا عبداللہ بن مبارک کا؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ شام میں جاتے ہیں، شام میں دمشق میں جاتے ہیں احادیث لکھنے کے لیے، اور ان کی قلم ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے قلم ادھار لے لی، ایک ساتھی سے قلم ادھار لے لی، احادیث لکھتے رہے، بھول گئے، اور جب وہ احادیث لکھ کر واپس اپنے شہر خراسان میں آئے، تو آ کر سامان کھولا نا، تو دیکھا کہ وہ قلم بھول کر ان کے سامان میں آ گئی۔ اب اس دور کی قلم وہ کتنی قیمتی ہوگی؟ کیوں بیٹا؟ یہی کوئی کانے کی ہوگی یا کوئی ٹہنی کو تراش خراش کر کے اس کو قلم بنا لیا، کوئی یہی قلم ہوگی نا اس دور میں تو۔ لیکن وہ چونکہ ادھار لی ہوئی تھی اور بھول کر ساتھ لے آئے تھے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ میں ایک ساتھی کی ایک امانت ہے میرے پاس اور وہ میں لے آیا ہوں۔ تو دوبارہ پھر سواری پہ بیٹھے اور خراسان سے پھر دمشق جاتے ہیں اور اپنے ساتھی کو ڈھونڈ کر اس کو قلم واپس کرتے ہیں۔
یہ کون لوگ ہیں کہ جو کہا کرتے تھے ما رأیت بعد النبوۃ افضل من العلم، کہ نبوت کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ اور مقام اور افضلیت ہے تو وہ علم حاصل کرنے کی، اور وہ کاروبار کرتے، کچھ دیر سال میں کچھ مہینے کاروبار کرتے، اور کیا کہتے کہ اگر سفیان ثوری نہ ہوتے، اگر سفیان بن عیینہ نہ ہوتے، کچھ اور محدثین کا نام لیا، اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا معنی؟ کہ ساتھیوں کو چاہیے کہ اگر ایک ساتھی کمزور ہے، اور کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ گھریلو حالات کی تنگی کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ آپ ان بچوں پر خرچ کیا کریں، جو اچھی حالت والے طلبہ ہیں وہ کچھ تنگی حالت والے طلبہ کے اوپر کیا کریں؟ خرچ کیا کریں۔ اور آپ کے شاید سوال جواب بھی ہیں، آخری بات میں یہ عرض کروں گا جو سب سے ان کے ساتھ ضروری باتوں میں جو ایک بہت ضروری بات ہے کہ آپ اللہ کا یہ نور حاصل کرنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم وحی حاصل کرنے کے لیے، اس میں شرح صدر کے لیے، بصیرت پیدا کرنے کے لیے، علماء ربانیین میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا کریں؟ اللہ ذوالجلال سے دعائیں ضرور کیا کریں۔ آپ کے پاس دعا کی قبولیت کے اوقات، ان میں خاص کر جب اذان ہوئی اسی وقت آپ وضو کو اٹھ گئے، جلدی وضو کیا، اور وضو کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ سنتیں ادا کریں، سنتیں ادا کریں، اور اقامت ہونے تک، اقامت تک یہ کون سا وقت ہے؟ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ تو ہم یہ منظر دیکھ کر آپ کے لیے بڑی دعائیں کریں گے کہ جب ماشاءاللہ اذان ہو جائے آپ جلدی جلدی وضو کریں، سنتیں پڑھیں، اور سارے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، اللہم انی اعوذ بک، یا ساتھیوں کو ساتھ ملا لیا کریں، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وبال ہے، ہلاکت اور تباہی ہے جو علم نافع نہ ہو اور عمل صالح کا سبب نہ بنتا۔ اس لیے آپ نے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ آپ فجر کی نماز میں روٹین بنائیں کہ اذان سے کم از کم 20 منٹ 25 منٹ، صرف زیادہ نہیں، اتنا اٹھیں۔ جو کتابیں پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں وہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھیں۔ ہمارے دو شیخین، دونوں بزرگ، یہ بڑے تو نام جانتے ہیں، حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ اور مولانا محمد یحییٰ شرق پوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ طلبہ کی تہجد یہ نا 20 منٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہر وقت پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، رات کو بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو کہتے تھے ان کی تہجد 20 منٹ ہوتی ہے کہ بس اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، وتر پڑھ لیں، اور کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب فضل العلم، باب فضل العلم، اس میں جو وہ حدیث لائے ہیں وہ یہ دعا ہی لائے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا،
کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو اگر کوئی زیادہ چیز طلب کرنے کا حکم دیا تو وہ علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل کو منور کر، ہمارے دل کو بھر دے، اس کو روشن کر دے اور اس کو صاف کر دے، اور اس سے کینہ، بغض، حسد، بددیانتی، خیانت، یہ سب بیماریاں نکال کر ہمارے دل کو روشن کر دے۔ یہ اللہ سے دعائیں کیا کریں، اور اللہ ہمیں ایسا علم عطا نہ فرمانا جو ہمارے لیے وبال بن جائے اور ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ تو آپ علم نافع کی دعائیں کیا کریں، اور علم غیر نافع کی لا ينفع، اس علم کی پناہ مانگا کریں، اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اور اپنے والدین کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو ماشاءاللہ پالا ہے اور جوان کیا اور پھر اس علم کے لیے فارغ کر دیا، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اور انتظامیہ کے لیے بھی دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما، کہ جو یہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بالکل فارغ کیا ہوا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اللہ اس انتظامیہ کو بھی بہت زیادہ برکتیں نصیب فرما۔ تو دعا کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت و کرامت والی نہیں ہے، اور انبیاء کا کام بھی دعائیں مانگنا تھا، وہ اللہ سے مانگتے تھے ہر چیز، اور خصوصاً یہ دعائیں رب زدنی علما، اللہم انا، فجر میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، شاید لکھی ہوئی ہے ادھر بھی، اللہم انا نسألک علما نافعا و عملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ صبح کو جو سارا دن گزارنا ہے وہ کیسے گزارنا ہے، تو سارے دن میں علم نافع حاصل کرنا ہے، عمل مقبول اس کی محنت کرنی ہے، اور جو رزق کمانا اور کھانا ہے وہ کیسا کھانا ہے، رزقاً طیبہ، جو پاکیزہ ہے۔ تو آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اپنے آپ کو، والدین کو، اور اپنے اساتذہ کو، اپنی انتظامیہ کو، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو اس قرآن سے اور حدیث کے نور سے منور کر دے، اور جتنی علائشیں ہیں ہمارے دلوں میں، اے اللہ ان سب کو دور کر دے، ان علائشوں کو اور اس گندگی کو دور کر دے، اور ہمارا تزکیہ نفس فرما۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جس دل میں دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، عداوت اور بغض ہوتا ہے، حسد اور کینے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں علم کا کیا کام ہے؟ وہاں یہ علم کا کیا کام ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جس پیغمبر کی وراثت ہم حاصل کر رہے ہیں نا بھائی، اس پیغمبر کا دل تو اللہ ذوالجلال نے 3 دفعہ، یا بعض سیرت نگاروں نے 4 دفعہ لکھا، عام نے 3 دفعہ لکھا، کہ 3 دفعہ آپ کے دل کا آپریشن کر کے جبرائیل علیہ السلام نے دل کو ہر چیز سے صاف کر دیا تھا۔ کیوں بھائی؟ یہ شق صدر جسے آپ کہتے ہیں، کتنی دفعہ ہوا شق صدر؟ اور پھر کیا کیا کہ سینے کو ایسے انگلی لگائی اور دل نکالا اور دل کو چیر دیا، اور کس سے دھویا؟ آب زمزم سے دھویا، اور اس کے اندر کیا بھرا؟ ملئا حکمتاً و ایماناً، ایمان اور دانائی کو بھر دیا، اور پھر اسی طرح ہی اس دل کو وہاں رکھا۔ یہ ایک معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اس طرح دل کو صاف کر دیا۔ اب جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کے دل بھی کیا ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے،
لیکن یہ اس آپریشن سے صاف نہیں ہوں گے۔ یہ دل صاف ہو سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے نور سے۔ یہ دل صاف ہو سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے، اچھے اخلاق اور اللہ سے دعائیں کر کے کہ یا اللہ ہمارا دل تو ایسے صاف نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے جن کا وارث بننا ہے ان کا دل صاف تھا تو ہمارا دل بھی صاف کر دے۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہے علم۔ العلم خشیت اللہ، یہ علم ہے کہ جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ تو آپ نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کیسے صاف کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے صاف کرنا ہے، دعاؤں سے صاف کرنا ہے۔ اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، آپ کا دل تو اللہ نے صاف کیا ہوا تھا، اور سب دلوں سے بہترین اور افضل اور طاہر مطہر دل ساری مخلوق میں اگر کسی کا تھا تو وہ کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ قد نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر القلوب۔ اللہ نے ساری مخلوق کے، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت دل کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کا تزکیہ کریں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ ماشاءاللہ آپ نے دعائیں تو یاد کی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے دل کے تزکیہ کے لیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں۔ میں چند باتیں بے ترتیبی سی وہ عرض کر چکا ہوں۔ اللہ عز الجلال مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمارے عزیز بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی صحت کی قدر کریں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور موبائل سب سے بڑی تباہی ہے، اس کی کوئی ایسی ترتیب بنائیں، یا تو اس کو رکھیں نا، اگر رکھنا آپ کو کوئی ضرورت ہے، ضروری ہے، تو پھر اس کا ٹائم کوئی 10-15 منٹ کوئی ایسا رکھ لیا، اور اپنی نظروں کو بھی بچایا، اپنے دل کو بھی بچایا، اور فواحش سے، برائیوں سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ عز الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو باتیں کی ہیں جس میں خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی غلطی اور کمی کوتاہی تو وہ میری طرف سے ومن الشیطان ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔